والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم نبّئ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مات يا واسع الكرم يا رسول الله انزل حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرقون خذ يدي سهل لنا أشكالنا قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم وہی اس میں مکان ہے وہی لا مکان ہے مکان کیا شے انداز بیاں ہے خضر کیا بتائے کیا بتلائے گر ماہی کہے دریا کہاں ہے مٹا دیا میرے ساتھی نے میرا عالم و من ہو تو پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہو اے کاش کروں میں بندگی تیرے در کی کرم ہو تو کروں زیادت تیرے در کی بخشش کا ہوں طالب آقا میں تجھ سے ہو جائے نصیب شفاعت تیرے در کی یہ گدا عثمان یہی کہتا رہے ہر دم یہ گدا عثمان یہی کہتا رہے ہر دم بنوں سب تیرے در کا اور کروں خادمی تیرے نام کی اللہ کریم کا کرم ہے آج بڑی خوبصورت رات ہے بڑی کمال والی رات ہے آپ سب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہے اللہ پاک ہم سب کا اعلیٰ قبول فرمائے بڑی توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کو سنیں گے تو انشاءاللہ زبردست مزہ بھی آئے گا اور معراج کا یہ موضوع ہے اور یہ داستان ہی بڑی عجیب ہے بڑے کمال کی داستان ہے اور جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اس داستان کو سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں حقیقت میں جب معراج کا نام ہی صرف آتا ہے معراج کا تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ حضور کی ملاقات اللہ سے ہوئی یہ جو ملاقات ہے یہی بتاتی ہے یہ الفاظ ہی بتا دیتے ہیں یہ فکر ہی بتا دیتی ہے یہ کتنے کمال کا معجزہ اللہ پاک نے حضور کو عطا فرمایا اس کی مثال ابتدا کے اندر یوں دیتا ہوں کہ ایک بار سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی کوہ کاف سے گزر کے آیا ہوں یہ کوہ کاف وہ مقام ہے کہ جو یورپ اور ایشیا کو ملاتا ہے اس کی اونچائی یہ پہاڑی علاقہ ہے سینکڑوں میل ہے اور بڑا طویل یہ مقام ہے پہاڑی علاقہ کہلاتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں وہاں سے گزر کے آیا ہوں حضور نے فرمایا تو پھر کیا ہوا عرض کی یا رسول اللہ وہاں پر ایک منظر میں نے دیکھا ارشاد فرمایا وہ کون سا منظر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہاں پر میں نے ایک رونے والے کی آہوزاری کرنے والے کی آواز سنی وہ کون آہوزاری کر رہا تھا رو کیوں کون رہا تھا عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک فرشتہ تھا جس کا مقام یہ تھا کہ وہ تیسرے آسمان پہ ایک تخت پہ بیٹھا ہوتا اور اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند تھا کہ اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے اتنا اس کا پروٹوکول تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس
حتیٰ کہ اللہ پاک نے اس کے پروں کو جلا دیا، وہ مقام چھین لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مقام چھیننے کی وجہ کیا تھی؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس کے پاس گزرا نا تو اس فرشتے نے مجھے کہا ہے جبریل آپ فرشتوں کے سردار ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں تاکہ آپ کے صدقے اللہ کریم میری بخشش فرما دے، میرا مقام دوبارہ آ جائے۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ مقام جو تیرا تھا وہ چھینا کیسے گیا؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب معراج کی رات تھی، سنیے عاشقان مصطفیٰ آپ کس محبوب کے غلام ہیں، کس آقا کے آپ امتی ہیں کہ جن کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ کہا جب میں تیسرے آسمان پہ تخت نشین تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اس وقت تیسرے آسمان سے گزرے، ہر فرشتہ ہر نبی حضور کا استقبال کر رہا تھا، لیکن میں نے کھڑے ہو کر حضور کا استقبال نہیں کیا، اسی وجہ سے اللہ پاک نے میرے مقام کو چھین لیا اور میرا مقام ختم ہو گیا، میرے پر چل گئے، وہ جو 70,000 فرشتے میرے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ میری توبہ قبول فرما دے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر توبہ کیسے قبول ہوئی؟ جب دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل اس کو کہتے میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ درود پڑھ تیرا مقام دوبارہ واپس آئے گا۔ اس لیے میں یہاں پر یہ کہتا ہوں سارے مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آمینہ پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، آمینہ پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں وہ سنتی ہوں جمیل قادری مرنے بعد، میں وہ سنتی ہوں جمیل قادری مرنے بعد، میرا نشہ بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ رب هب لي أمتي کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لي أمتي کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بادشاہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ ایک فرشتے نے جس کو معصوم کہا جاتا ہے حضور کا استقبال نہیں کیا تو اللہ نے وہ مقام چھین لیا۔ اگر آج کا انسان جو اسی ممبر پر بیٹھ کر حضور کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تو بشر تھے، ان کو تو کل کی خبر نہیں تھی، اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں حضور معراج کی رات گئے ضرور لیکن اللہ کا دیدار نہیں ہوا، اللہ کو دیکھا نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی باتیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں معصوم جو تھا اللہ پاک نے اس سے مقام چھین لیا، تو جو اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتا ہوگا، اپنے آپ کو مفتی کہتا ہوگا، عالم دین کہتا ہوگا تو وہ بشر نہ، معصوم جو ہے وہ خطا کر نہیں سکتا تو مقام چھین لیا گیا۔ بشر تو خطائیں کر سکتا ہے تو اللہ پاک نے اس سے مقام کیسے نہیں چھینے گا؟ تو پتہ یہ چلتا ہے، ایک شعر کے اندر جواب دے دیتا ہوں، میٹھے بھر قرآن دے بھول سارے، نہیں تیری شان جیا کوئی ہو دیکھا، تیری شان نہ کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقہ اصلی چوڑ دیٹھا، کوئی نور آکے کوئی بشر آکے، بیتا رات دینے ہو شوڑ دیٹھا،
तुसा हो मीठा ऐसा हो मीठा। तो इसलिए अल्लाह पाक ने आपको ये तौफीक अता फरमाई कि आप जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए जमा है। तो अल्लाह पाक आपका और मेरा आना कबूल फरमाए। ये मेराज का पस मंजर मैं मुख्तसर अंदाज में अर्ज करता हूँ। ये मेराज क्यों हुई? जब मक्का में हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, ये तवज्जो के साथ ये अल्फाज सुनिएगा, ये इल्मी बात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिरों ने बड़ा जुल्म किया। कई बार तो ऐसा हुआ कि आप खाना काबा के सामने अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ रहे होते, तो काफिर मजाक करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंट की ओजरी या बच्चा दानी आपके जिस्म अतहर पर नऊज़ बिल्लाह रख देते। तो उस वक्त ज़ाहिरन कोई इंसान आगे बढ़कर आपकी मदद न करता, बल्कि फातिमा ज़हरा आती और आपसे नऊज़ बिल्लाह, हालांकि आप लोगों को पाक करने वाले हैं, लेकिन काफिर आप पर जुल्म करते थे। हत्ता के इतना बड़ा जुल्म किया कि बनु हाशिम को अबू जहल और दीगर जो काफिर थे उन्होंने मीटिंग की, कहा कि हम अबू तालिब से भी कहते हैं और दीगर जो बनु हाशिम के बड़े लोग हैं, सरदार हैं, उनसे कहते हैं कि मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें। अगर मोहम्मद को हवाले हमारे नहीं करेंगे तो हम सोशल बाइकाट कर देंगे। सोशल बाइकाट से मुराद कि हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना खाना पीना, ना हम तिजारत तुम्हारे साथ करेंगे। 2 साल 4 महीने तक बनु हाशिम वाले और मुसलमान जो थे उनको मक्का से निकाल दिया गया। हत्ता के ये मक्का से बाहर एक मकाम पर रहना शुरू हुए। 2 साल 4 महीने तक काफिर ना आपको पानी देते, ना आपको खाना देते, जो मुसलमान थे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हत्ता के बनु हाशिम और मुसलमान दरख्त के पत्ते खा के गुजारा करते थे। ये दिन आ गए, दरख्त के पत्ते। और ये भी आया कि जो मुसलमान थे, एक हदीस पाक में आया कि जो मुसलमान थे, कभी कभी ऐसा भी होता कि रास्ते में एक चमड़ा देखते, उसको लेते और पानी में उबाल कर उसको पी लेते ताकि पेट की भूख उतर जाए। ये सारा मंजर था, ये सारे मामलात थे। इन्हीं मामलात के अंदर इसी पस मंजर में एक रात आती है जिसको सदाईसवीं शब कहा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें हानि के घर आराम कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील अल्लाह के हुक्म से आ जाते हैं और आपको उठाते हैं, उठाकर कहते हैं अल्लाह आपको बुला रहा। इसको यूं समझ लें कि अगर आपको कोई दुनियादार बड़ा अफसर बुलाए ना कि आपको फलां शख्स बुला रहा है, तो उस वक्त दिल के अंदर खुशी पैदा होती है कि यार फलां बड़ा बंदा मुझे याद कर रहा है। तो आप अंदाजा कर लें, वो रब्बे कायनात जिसने सारी कायनात को बनाया है, वो अपने महबूब नबी को कह रहा है आओ मेरे साथ, आओ मेरे पास, मैं तेरा दीदार करूंगा, तू मेरा दीदार करेगा। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील आते हैं। मुख्तसर अंदाज में बात करता जाऊंगा और आपको दास्तान सुनाता जाऊंगा। जिब्रील के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो एक मकाम पर आपका शक्के सदर हुआ। शक्के सदर से मुराद आपका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद फिर दोबारा आपके सीना अतहर को मिला दिया गया। ये ऑपरेशन करने वाले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस बात है। क्योंकि अल्लाह से मुलाकात करने जाना था तो इसलिए शक्के सदर हुआ। शक्के सदर और मकामात पर भी हुआ, लेकिन मिलाद की शब भी हुआ। बुराक जन्नत से आता है, बुराक पर सवार होते हैं, रास्ते में यसरब आता है जिसको हम मदीना कहते हैं। वहां पर उतर कर आप 2 नफल पढ़ते हैं। जिब्रील बताते हैं ये आपकी हिजरत गाह है, आप यहाँ पर हिजरत करेंगे। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो आपको दाएं और बाएं जानिब से आवाज आती है। जब मस्जिद अक्सा की जानिब चलते हैं, थोड़ा आगे जब चलते हैं तो हज़रत जिब्रील कहते हैं ये जो दाएं और बाएं जानिब से आपको आवाज आ रही थी, आपने तवज्जो नहीं की। असल में ये यहूदियों की और ईसाइयों की आवाज थी। अगर आप तवज्जो कर लेते तो आपकी उम्मत यहूदी और ईसाई रहती। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा। थोड़ा आगे बढ़े, एक हसीन और जमील औरत ने आपको मुतवज्जे करना चाहा, आपको अपनी जानिब माइल करना चाहा, लेकिन आपने तवज्जो नहीं की। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये हसीन औरत असल में दुनिया थी, अगर आप तवज्जो कर लेते तो आपकी उम्मत दुनियादार होती। फिर आगे बढ़े तो एक बुरा शख्स, उसने आपको मुतवज्जे करना चाहा, लेकिन आपने तवज्जो नहीं की। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा ये असल में शैतान था, अगर आप तवज्जो कर लेते तो आपकी उम्मत शैतान के बहकावे में आ जाती। यहाँ पर एक बात जरूर कहूँगा, अल्लाह का बड़ा करम है, हमारी उम्मत जो है, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, मुसलमान जो है, बेअमन जरूर है, लेकिन अगर उनके
بے عمل ضرور ہو سکتی ہے لیکن آپ کے عشق سے خالی ہی نہیں ہو سکتی۔ جب مسجد اقصی میں جاتے ہیں انبیاء کی امامت کراتے ہیں تو یہاں پر امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام جب انبیاء کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا تو وہاں پر یہ منظر پیش آیا جس طرح لوگ خدمت گزاروں کے سامنے آقا کو آگے کرتے ہیں، اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو اطہر کو پکڑ کے آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا، کیونکہ سارے انبیاء ہمارے تو آقا ہیں لیکن حضور کے تو خدمت گزار ہیں نا، حضور کے تو انبیاء ہمارے سر کے تاج ہمارے آقا ہیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار ہیں، کیونکہ اس وجہ سے کہ حضور کے صدقے ہی تمام انبیاء کو نبوت عطا کی گئی۔ پھر آپ نے امامت کرائی، امامت کرانے کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں مختصر انداز میں، وہ ساتوں آسمانوں کی جب سیر کی، ساتوں آسمانوں کے اندر پہلے آسمان پہ ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے، انہوں نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام جن کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا انہوں نے استقبال کیا، پانچویں پہ حضرت ہارون اور چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور ساتویں آسمان پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ یہ انبیاء جتنے بھی تھے اولو العزم جن کو بڑے انبیاء کہا جاتا ہے، جن کی شان سب سے اعلیٰ ہے، سب نے کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، بلکہ ہر فرشتہ آپ کا استقبال کر رہا تھا۔ پھر وہ مقام بھی آیا جس مقام کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز میں یوں کہتا ہوں، سدرۃ المنتہا کا جب مقام آیا نا، جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام، یہ بڑی پیاری روایت ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اصلی چہرہ دکھایا، اصلی صورت دکھائی۔ وہ اصلی صورت کیسے تھی؟ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کھولے نا تو پروں کے اوپر موتی لگے ہوئے تھے جن کی چمک آنکھوں میں دکھائی نہیں دے سکتی تھی، موتیوں کی چمک تھی، اور اتنے بڑے پر تھے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں نے ڈھانپ دیا اور سورج کی روشنی بھی ختم ہو گئی، سورج کی روشنی بھی ختم ہو گئی۔ یہاں بتانا کیا چاہتا ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کو کھول کر اپنی نورانی صورت کو دکھا کر اپنے چہرے اقدس کو دکھا کر موتیوں سے جڑے پروں کو دکھا کر یہ بتا دیا یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، یہ میری اصلی صورت تھی، میرا اصلی چہرہ تھا، میں نے اس لیے دکھایا آپ کو، یہ میری شان کی انتہا ہے، میرے نور کی انتہا ہے، آپ کو بتا دوں جہاں سے میری انتہا ہوتی ہے وہاں سے آپ کے نور کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔
رسول اللہ یہاں پر میرے نور کی انتہا ہے اور یہاں سے آپ کی ابتدا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت جبریل تو رہ گئے، علماء ہمارے بیان کرتے ہیں براق پر سوار ہوئے، رف رف پر سوار ہوئے، پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے کہ جس کو لا مقام کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں نے ابتدا میں شعر پڑھا علامہ اقبال کا، وہی اصل مقام ہے، وہی لا مقام ہے۔ لا مقام کیا ہے؟ انداز بیان ہے، یہ صرف انداز بیان ہے۔ لا مقام کا جو لفظ ہے یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی الفاظ ترتیب کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ورنہ اس مقام کی نہ میں بات بیان کر سکتا ہوں نہ کوئی بڑا مفتی بیان کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے فَقَالَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ جب وہ مقام آیا تو اللہ پاک کا نور حضور کے اتنا قریب ہوا جیسے دو کمانیں ہوتی ہیں۔ دو کمانوں کا اس لیے کہا کہ عرب کے اندر جب بھی کوئی کسی سے محبت کا اظہار کرتا نا، محب اپنے ہاتھ میں کمان لیتا اور محبوب بھی اپنے ہاتھ میں کمان لیتا، دونوں کمانوں کو جوڑ کر کہتے دیکھو میں تمہارے اتنا قریب ہوں جیسے دو کمانیں ہیں۔ یہ عرب کے اندر مشہور تھا، تو اللہ پاک نے عرب کی داستان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے محب اور محبوب کی داستان اس طرح بیان کرتے ہو، اور میں نے بھی اپنے محبوب کی داستان ایسے بیان کی ہے کہ جیسے دو کمانیں، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ ہو گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ جب دو کمانوں سے کم فاصلہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے سے گفتگو کی جیسی گفتگو کر دی تھی، یعنی میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب سے کیا کلام کیا، کیا بات کی۔ تو یہاں پر ایک بات کہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک عام مومن جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، ایک بالش، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام مومن جب ایک بالش اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے قریب ایک ہاتھ ہوتی ہے، اللہ قریب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی مومن اللہ کے قریب ایک ہاتھ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک بازو اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کوئی عام مومن اگر اللہ کے قریب پیدل چل کر چلتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کے قریب آتی ہے۔ پھر فرمایا جب ایک عام مومن اللہ کی رحمت کی طرف دوڑ کر جاتا ہے پھر اللہ عام مومن کو وہ مقام عطا فرماتا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ ایک عام مومن کی شان ہے، جب وہ دوڑ کر اللہ کی رحمت کے قریب آتا ہے تو وہ محبوب کائنات جو براق کی تیزی پر سوار ہو کر پھر رف رف پر اللہ کے قریب ہوئے ہوں گے تو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ بلکہ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب جو آپ کا ہاتھ ہے اپنا ہاتھ نہ سمجھے، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس لیے ایک عام مومن کی یہ شان ہے کہ دوڑ کر جاتا اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو براق کی تیزی سے سوار ہوئے۔ سائنسداں کہتے ہیں یہ جو روشنی ہے سورج کی یہ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، لیکن براق کی تیزی اس سے بھی تیز تھی، اس سے بھی تیز رفتار تھی۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں لیلا من المسجد الحرام، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی پھر لامکان تک گئے تو کتنی لمبی سیر ہوئی، لیکن تھوڑے سے وقت میں آپ نے یہ سارے معاملات طے کیے، یہ اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا۔ تو اس لیے یعقوب کہا ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ تو میں مومن کی بات بتا رہا ہوں نا، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کی تو بات ہی نہیں کر سکتے، غلاموں کا یہ عالم ہے کہ اللہ ان کی آنکھ بن جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بار میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا، آپ کے بارے میں تو کہا گیا آپ حسن کے امام ہیں، تاجدار ہیں امام حسن کے، لیکن آپ کو دیکھ کر
کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندے اللہ پاک نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو پردوں میں چھپا کر رکھا کیونکہ اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا ہے. تو دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو اپنا محبوب ہر شخص کو دکھاتا پھر کوئی نہیں. میں مثال دے دیتا ہوں, مثال بنتی نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ہم بیوی کو پردے میں اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے کرتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے تاکہ کوئی غیر اس کی جانب دیکھے نہ, کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. شوہر اس کا لباس ہے, عورت اس کا لباس ہے. یہ اتنی قربت اللہ پاک نے عطا فرمائی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے ساری کائنات کو سجایا گیا, تو اللہ پاک نے حضور کو کتنا حسن, کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا, کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہوں گی جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے معراج سے, کافروں نے بڑا انکار کیا. آپ نے کافروں کو خبردار کیا. ابو جہل کو تو بات مل گئی کہ اب یہ بات مل گئی ہے, اب جو ہے نا کافروں کو, جو خاص طور پہ جو مسلمان ہیں ان کو گمراہ کروں گا. جب معراج کی ساری داستان سنی نا تو یہی ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلا جاتا ہے اور جا کر گھر کے دروازے کو دستک دیتا ہے. دستک دے کے کہتا ہے اے ابو بکر تمہیں پتا کیا ہوا؟ ابو بکر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. کہا تمہیں بتا دے کہ آج جن پر ایمان آتا ہے, جن سے محبت کرتا ہے, انہوں نے دعویٰ کیا میں نے رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کیا اور مکہ تک گیا ہوں. کہا اچھا, اگر انہوں نے کہا نہیں, یہ ان کے جملے تھے, اگر میرے محبوب نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر سچ کہا, کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے صدیق کا لقب عطا فرمایا. یہ پھر کچھ کافروں نے سوال کیے کہ ہمیں کچھ نشانی بتائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کے بارے میں نشانی بتانا شروع کی. حجر اسود کے قریب کھڑے تھے, حضور فرماتے ہیں تو مجھے نا مسجد اقصی کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہوا, کچھ نشانیوں کے بارے میں. ابھی ذہن کے اندر میرا خیال پیدا ہوا تو اللہ پاک نے حجر اسود کے سامنے مسجد اقصی کو کر دیا, اور میں مسجد اقصی کے دروازوں کو, اس کے اندر کی ساری باتوں کو دیکھ دیکھ کر کافروں کو بتا رہا تھا کہ مسجد اقصی ایسی ہے, مسجد اقصی کی یہ نشانی ہے, یہ نشانی ہے. پتہ ہی چلتا ہے کہ جس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ مسجد اقصی کر دیتا ہے. بلکہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. آپ فرماتے ہیں یہ جو ہتھیلی ہوتی ہے نظرت الی بلاد اللہ جمعا, غوث اعظم نے کہا میری نظر کے سامنے اللہ کے سارے شہر ہیں, یعنی میں سارے شہروں کو دیکھ رہا ہوں. غوث اعظم جو حضور کے غلام ہیں بلکہ صحابہ کے غلام ہیں, تابعیوں کے غلام ہیں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے شہر میرے سامنے ہے. یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا شہر یہ صرف دنیا ہے, پاکستان اللہ کا شہر ہے یا امریکہ اللہ کا شہر ہے یا دیگر جو دنیا کے شہر وہ اللہ کے شہر نہیں. اللہ کے شہر تحت الصلاۃ تک ہے, اللہ کے شہر سورج پر بھی ہے, اللہ کے شہر چاند